السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اساس الصرف کا چوتھا سبق فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی تقسیم پڑھیں گے۔ لاسٹ سبق میں جیسے ہم نے پڑھا کہ فعل کی تقسیم کے کئی اعتبارات ہیں، اور پچھلا سبق ہم نے پڑھا تھا زمانے کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ آج ہم پڑھیں گے فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی تقسیم۔ ٹھیک ہے جی۔ فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی دو اقسام ہیں، ایک فعل معروف اور فعل مجہول۔ نیچے نوٹ لکھا ہوا جی کہ ہر فعل یعنی کام کا فاعل یعنی کام کرنے والا ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی کام پایا جا رہا ہے تو اس کام کا کرنے والا بھی ضرور ہوگا۔ اس کے بغیر فعل نہیں پایا جا سکتا، یا اس کے بغیر فعل واقع ہی نہیں ہو سکتا فاعل کے بغیر۔ جیسے ضربہ، یہ فعل ہے، یہ اس وقت تک نہیں پایا جا سکتا جب تک فاعل یعنی مارنے والا نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ اب نیچے پڑھیں جی فعل معروف۔ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں، یعنی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف کر دی گئی ہو یا جس کا فاعل معلوم ہو۔ جیسے ضرب زید، زید نے مارا۔ ٹھیک ہے جی۔ ضرب فعل، اس کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ زید کی طرف۔ جس فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہو یا وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اور فعل مجہول وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہتے ہیں۔ جیسے ضرب زید۔ ٹھیک ہے جی۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ اوپر جو فعل تھا وہ ضرب تھا، اور جب نیچے مجہول آیا تو وہ ضرب آیا۔ یہ انشاءاللہ ہم آگے مزید گردانوں میں پڑھیں گے کہ معروف کا سکیل ضرب ہی ہے، اور مجہول کا سکیل معروف کا سکیل ہے فعل کے بروزن فعل ماضی معروف، جو بھی صیغہ آئے وہ فعل ماضی معروف ہوگا، اور فعل کے سکیل پر جو بھی آئے وہ فعل ماضی مجہول ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ دو چھوٹی سی اور بنیادی باتیں تھیں، تو انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے تو آگے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اب ہم بڑھتے ہیں جی اس کی تمرین کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے جی، فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ ہر ایک کی تعریف اور مثال بیان کریں۔ ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی دو اقسام ہیں، فعل ماضی اور فعل معروف اور فعل مجہول۔ اس کی آپ نے تعریف اور مثال سے بیان کر دینا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے جی، درج ذیل جملوں میں سے فعل معروف اور فعل مجہول الگ الگ کریں۔ اچھا جی۔ نیچے لکھا ہوا جی، سب سے پہلے ناصر زید، زید نے مدد کی۔ اب ترجمے سے واضح ہو رہا ہے کہ مدد کرنے والا زید ہے، یعنی کہ مدد جو فعل ہے اس کی نسبت زید کی طرف کی گئی ہے، یہ فعل معروف ہے۔ آگیا جی، خاتم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی۔ یہ بھی فعل معروف ہے کیونکہ اس میں مہر لگانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے، یعنی فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے۔ آگیا جی، شرب ماء، شرب ماء، پانی پیا گیا۔ پینے والا کون ہے؟ کس نے پیا؟ نہیں پتہ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ہوگا فعل مجہول۔ آگے ہے فتح الباب، دروازہ کھولا گیا۔ دروازہ کھولنے والا فاعل کون ہے؟ ہمیں نہیں پتہ، یہ فعل مجہول ہے۔ آگے کاتب بکر، بکر نے لکھا۔ ٹھیک ہے جی، بکر نے لکھا، یہ بھی فعل معروف ہے۔ اور ذهب عمرو، عمر گیا۔ ذهب عمرو، عمر گیا۔ جانے والا کون ہے؟ عمر، یہ فعل معروف ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آسان سا سبق آپ کو، چوتھا سبق فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے میں سمجھا سکا ہوں۔ کوئی بھی بات آپ نہ سمجھ سکیں ہوں یا کچھ بھی مشکل ہو تو آپ مجھ سے بلا جھجک کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کا جواب دوں گا۔ انشاءاللہ اگلا لیسن ہمارا ہوگا ضمیر کا بیان، جو کہ انتہائی اہم اور
بہت ہی یعنی کہ جسے کہتے ہیں ایک ریڑھ کی ہڈی اس علم الصرف کی ثابت ہے. سو انشاءاللہ یہ کل ہم پڑھیں گے. اور اب تک کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.